ایکسپریشن کے سامنے آپ کوئی دوسرا اس جیسا کلام لا کے رکھتے ہیں اور آپ کہیں کہ اب اس کے مقابلے کا میں نے کلام پیدا کر دیا ہے. تو مطلب اصل پرابلم یہ ہوگا کہ اس اسٹرکچر آف ایکسپریشن سے آپ واقف نہیں ہیں. آپ بالکل آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، آپ خود شاعر ہیں، تو کوئی شخص بھی اگر بے وزن شعر آپ کے سامنے پڑھے گا تو آپ کو بہت آسانی سے محسوس ہو جائے گا کہ آپ ایک بے وزن شعر پڑھ رہا ہے. اور ہو سکتا ہے جسے شعر کا ذوق نہیں ہے وہ خود بھی شعر پڑھے گا تو بے وزن شعر پڑھے گا اور بے وزن شعر کو کبھی ریکگنائز بھی نہیں کر سکے گا. میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، وہ ایک خوبصورت بات کرتے ہیں، مطلب میری اپنی حالت بھی کچھ اسی جیسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کبھی شعر یاد نہیں رہتا اور اگر یاد رہے تو شعر نہیں رہتا. تو یہ صورتحال جو ہے نا وہ ہمیشہ ہوتی ہے، اس لیے کہ جو لوگ شعر و شاعری سے واقف نہیں ہیں، جو شعر اچھا نہیں جان سکتے یا اچھے شعر کی اس کا اپریشیٹ نہیں کر سکتے، یہ قدرتی طور پر بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہیں پتا. اب اس طرح کے لوگوں کے سامنے جب آپ یہ بات کہیں گے کہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں یہ 3 مختلف قسم کے اسٹرکچر آف ایکسپریشنز ہیں، نظم اور چیز ہے، نثر اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے. قرآن خود انڈیپینڈنٹ ایک اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے. تو ان کے لیے اس بات کو اگر وہ اس کو قبول کرنے میں تردد کرتے ہیں تو اگر ہم اس میں نثر میں خطاب کو بھی شامل کر لیں، جی کہ نثر میں اسٹرکچر آف ایکسپریشنز میں جب آپ کلام کی جو شکلیں ہمارے پاس متعارف ہوتی ہیں نثر کے حوالے سے، یا خطیب جب مسجع کلام پیش وہ کر رہا ہوتا ہے، تقریر کر رہا ہوتا ہے، خطاب کر رہا ہوتا ہے، تو خطیب کیا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. وہ جب جو کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے اپنی اس خطابت کے جوش میں، آپ کو پتا ہے کہ خطیب اپنے جوش میں وہ کچھ مہربانیاں کر جاتے ہیں کوئی بندہ دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور سننے والے لوگ اتنے کچھ مجھ سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ حضرت کیا فرما گئے ہیں. اور وہ بعد میں اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کسی معنی میں بھی درست نہیں ہے. تو اس لیے خطابت کا ایک اپنا جوش کام کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے نثر نگاری میں ایک اچھا نثر نگار جو ہے وہ ایک بہت اچھی نثر لکھ دے گا، پڑھنے والا اس کو پڑھ لے گا اور محظوظ بھی ہو جائے گا. اور یہ ایک جو خاص بات ہے نظم اور نثر کے اندر اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی اچھی کہانی پڑھتے ہوئے، کوئی اچھا ناول پڑھتے ہوئے آپ کا دل اتنا گداس ہو جاتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور ایک شعر کو سن کر آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جناب آپ کئی دنوں تک اس کیفیت سے باہر نہیں آتے. بالکل اچھا، اس کے سحر میں رہتے ہیں. جی اس کے سیر میں رہتے ہیں. اب یہ صورتحال اگر مطلب ایک بندہ ہے جو ذہنی طور پر ذہنی مناسبت نہیں رکھتا شعر سے، اور یا وہ ناول کوئی پڑھ رہا ہے، افسانہ پڑھ رہا ہے، تو افسانہ اور ناول کے ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، آپ کے ذہن کو ساتھ ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کا ذہن اس کے ساتھ نہیں چل رہا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو کبھی پوری آپ کہانی سنا ڈالیں، آج جس کہانی پر آپ گھنٹوں روئے تھے وہ دوسرا سنے گا تو اس کے پر کچھ اثر نہیں ہوگا. یہ ایک مطلب ذہنی اس صلاحیت کو آپ ضرور پیش نظر رکھیں. جب تک وہ ذہنی صلاحیت کارآمد نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی بندہ کسی اسٹرکچر آف ایکسپریشن کی اس معنویت کو نہیں سمجھ سکتا جس میں وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے قرآن مجید کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس کو تعین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو ہمارے پاس اس سوال کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے اعتبار سے وہ قرآن ہی ہے. اور کیا نہیں ہے تو ہم کہیں گے وہ نظم نہیں ہے، وہ نثر نہیں ہے، وہ خطابت نہیں ہے، وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. مطلب اس کا اپنا خطیب کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ غور کریں کہ مطلب آپ اللہ کو خطیب تو نہیں بنا سکتے نا. آپ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوش خطابت میں کچھ کہہ گیا ہوا ہے، تو یہ جوش خطابت والی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس کی اپنی لیکن جب ہم یہ ایک تو ہم اپنا ایمانی حوالے سے دیکھتے ہیں نا کہ ایک بحیثیت مسلمان ہے، اور ایک وہ ہے جو کچھ لوگ جو ہے نا تحقیقی حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس چیز کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، تو اس پہ کچھ اعتراضات اٹھاتے ہیں یا ویسی کوئی چیز بیان کرتے ہیں.
تو اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے کہ اس حوالے جی سے سر، جو میں ہے یہ تو میں سر ایمانی نقطۂ نظر سے تو میں فی الحال تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن تو ایک فیکچوئل ریئلٹی ہے. صحیح، اگر آپ اس بالکل کو درست ریکگنائز فرمایا. کریں گے، دیکھیں اس وقت جنہوں نے اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے اس ڈسٹنکشن کو ریکگنائز کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے. ہوں ان لوگوں نے مطلب وہ ایمان تھوڑی لائے تھے. مطلب ولید بن مغیرہ نے جب یہ ولید کہا بن تھا کہ مغیرہ یہ نہیں ہے، ولید بن مغیرہ ہوں، مسلمان تو نہیں ہوا تھا. نہیں ہوا اور تھا. ان لوگوں نے جنہوں نے اس کے اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے ڈسٹنکشنز کو یا اس کے جو قوت اظہار تھی اس کو یا اس کے انداز بیان کو جنہوں نے اسلوب بیان کو جنہوں نے لیا، تو وہ جو لوگ اس کو ریکگنائز کر رہے تھے وہ مسلمان تو نہیں تھے. ہوں تو میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جب ایک آدمی اس کی اہلیت یا اس کے امپلیکیشنز کو اور اپلیکیشنز کو سمجھتا ہو اور آپ اسے یہ حق دے دیں کہ وہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے حوالے سے کوئی بات کرنا شروع کر دے، تو میں تو اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ یہ کسی طور سے بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو مطلب میں کم از کم اگر آپ مجھے چاہیں کہ میں اقبال کی شاعری کو اپریشیٹ کرانے کے لیے کسی ایسے بندے کے پاس جاؤں جسے شعر کی معنویت کا پتہ ہی نہ ہو یا شعر کو سمجھ ہی نہ سکتا ہو، تو یہ تو ایک اصول ہے کہ آپ جب تک اس دائرے میں نہیں کھڑے ہوتے اس وقت تک آپ کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے اور کس انداز سے کی جا رہی ہے. یہ تو وہ دائرہ ہے جہاں پر خالصتاً ان لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے جنہیں زبان و بیان کی اس زبان و بیان کی ان صفات کا علم ہوتا ہے. آپ مطلب علمی اعتبار سے جب آپ بات کریں گے نا، تو میں اسی لیے آپ خالصتاً آپ کی توجہ میں علمی اعتبار سے اس طرف کرانا چاہ رہا ہوں کہ علمی اعتبار سے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے کے حوالے آپ کر دیں کسی کام کو جس کا وہ حل نہ ہو. مطلب شعر کی اپریسیشن اگر کسی ایسے بندے سے آپ نہیں کرانا چاہ رہے جو شعر وزن میں نہیں پڑھ سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن کی اتنی بڑی چیز کو آپ کسی ایسے بندے کے حوالے کر دیں کہ جو مطلب سرسن سے اس حقیقت کا ادراک ہی نہ رکھتا ہوں. خود جس قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح کا کلام تو ہم لا سکتے ہیں، قرآن مجید میں ہے اس طرح کا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کون لایا؟ اچھا، انہوں نے کسی نے کہا کہ یہ جادو ہے جناب، مطلب ایک نئے قسم کا جادو. مطلب ولید بن مغیرہ کے الفاظ یہی تھے نا کہ یہ ایک نئے قسم کا جادو ہے، مطلب یہ سحر البیان کہلاتا ہے. یہ بیان کے اندر ایک سحر آ گیا ہوا ہے جس سے آپ مطلب سننے والا آدمی سحر زدہ ہو جاتا ہے. شعر کے ذریعے سے جو سحر ان میں پیدا ہو رہا ہوتا تھا وہ اس کا اور اس قرآن مجید سے پیدا ہونے والے سحر، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ ریکگنائز کر رہے تھے اس بات کو. تو اس لیے علمی اعتبار سے جب آپ اس دائرے میں جائیں گے تو قرآن مجید کے اس چیلنج کو کہ اس کی مثل کوئی لا کے دو، اس سوال کو آپ کو خالصتاً ان لوگوں تک محدود رکھنا ہے جن کی ذہنی صلاحیت اس فرق کو سمجھنے کی اہل ہوتی ہے. مطلب لوگوں کے اعتراضات تو جو ریکگنائز نہیں کر، جو اس پر ایمان نہیں لا رہے، ایمان نہ لانے والوں کی آپ کو میں مثال دے رہا ہوں. اور دوسری ایک جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا خطاب اس دور کے رہنے والے لوگوں کو تھا، یعنی قرآن مجید کا مخاطب ایڈریسی وہی لوگ تھے جو اس وقت امیجیٹلی اس کے سامنے تھے، تو پھر یہ چیلنج بھی صرف انہی تک ہی محدود ہوگا. یعنی آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کا جو وہ ہے قرآن مجید کے احکام ہیں وہ تو کسی خاص ایک بندے تک محدود ہیں، کسی خاص طبقے تک محدود ہیں، لیکن اس کا چیلنج آج تک موجود ہے، تو یہ مطلب جو قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے وہ تو محدود ہے، لیکن خود قرآن مجید لامحدود چیلنج لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ لاجانی سی بات ہو جاتی ہے. مطلب اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. دوسرا ایک جہت اور ایسے بندے ہوتی کو ہے. تو سلام کر دینا ہی کافی ہوگا جیسے. جی
مطلب بہت ضروری ہے، مطلب سلام کرنا ہی ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ یا تو اگلی جہت جو ہے نا اس کی ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت آپ کسی کلام کی ایگزسٹنشل فاؤنڈیشن ہوتی ہے، ایگزسٹنشل فاؤنڈیشن ہوتی ہے، ایک تو اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہوتا ہے، ایک اس کی ایگزسٹنشل فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ ایگزسٹنشل فاؤنڈیشن میں ہم مطلب میں عام حالات میں جب ہم تقسیم کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، اب میں خالصتاً اس دائرے میں بات کر رہا ہوں جہاں مطلب جس بنیاد پر میں نے بات کی کہ وہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے حوالے سے، کہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے حوالے سے تو وہ ایک نیا اسٹرکچر آف ایکسپریشن تھا، اسی کو میں پیش نظر رکھتے ہوئے اگلی بات کر رہا ہوں، اسے بہت ضروری ہے اس کو آپ پیش نظر رکھیں۔ جب آپ انسان کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر انسانی کلام ہے تو انسان کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو صورتحال بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ چیلنج کرے کہ تم استراح کی مثال لا کے دو، اس لیے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اگر فرض کریں یہاں بیٹھا ہوں اور بات اس لیول پہ ہو رہی ہے تو میں اپنی اوقات سے یہاں اٹھ کے اس لیول پہ نہیں آ سکتا، تو جس لیول پر اس نے بات کر دی ہوئی ہے، بتا دی ہے، اس لیول پر مجھے جانے کے لیے مجھے ممکن نہیں ہوتا۔ اب اگلا مرحلہ جو بنیادی مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت سارے علماء نے قرآن مجید کے انداز بیان کو جب یہ بات بہت ضروری ہے جسے پیش نظر ہے، اس انداز بیان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، جس انداز میں قرآن مجید نے مطلب قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کو انداز پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کی دو شکلیں تھیں، ایک یہ تھا کہ انہوں نے اسٹرکچر آف ایکسپریشن قرآن مجید کا رکھا، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، نہ مسلمانوں کے علاوہ بھی، جب اس چیلنج کو انہوں نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی یا اس چیلنج کو ریسپانس کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ جو تھے یا اسٹرکچر آف ایکسپریشن وہی رکھا، لیکن قرآن مجید کے الفاظ غیر قرآنی الفاظ لا کے رکھے، مثال کے طور پر الفیل و ملفیل و مادرا کا ملفیل۔ اب غور کریں کہ الکاریہ تو ملکاریہ و مادرا کا ملکاریہ، قرآن مجید میں جو بات کی جا رہی ہے اسٹرکچر آف ایکسپریشن وہی ہے، غیر قرآنی الفاظ ہیں، غیر قرآنی الفاظ اس میں جب رکھے گئے تو اسٹرکچر آف ایکسپریشن اپنے اس مقام سے گر گیا جس مقام پر اس نے بات کرنی تھی، یعنی ہمیں اب اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی اس بات کی کہ ہم اس کی نفی کریں گے یار یہ کیا فضول بات کر رہے ہو، کیونکہ الکاریہ تو ملکاریہ بات کی گئی تھی، اس میں جو کچھ بھی آگے بڑھایا جا رہا تھا وہ ہم تک ایک معلومات ایسی پہنچائی جا رہی تھی جسے ہم جانتے تھے، جسے ہم نہیں جانتے تھے۔ اور الفیل ملفیل مادرا کا ملفیل میں تو ہم مطلب وہ چیز کسی بھی معنی میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی جس معنی پہ مطلب قرآن مجید بات کر رہا تھا۔ تو اگر آپ قرآن مجید کے اسٹرکچر آف ایکسپریشن کو اڈاپٹ کریں اور وہاں غیر قرآنی الفاظ رکھیں گے، غیر قرآنی الفاظ میں یعنی اڈاپٹ وہی کریں اور غیر قرآنی الفاظ کو اس میں رکھیں، تو آپ اس بات کو بھول جائیں کہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن اب آپ کی کوئی معاونت کر سکے گا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ سوائے اس کوشش پہ مسکرانے کے اور کوئی جواب نہیں دے گا۔ بالکل کبھی نہیں کرا۔ میں نہیں آپ کو مطلب سیریس آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ یہ اقرار کیا کہ انہوں نے وہ اسلوب اڈاپٹ کر لیا ہے قرآن مجید کا۔ یار خدا کے بندے، وہ اسلوب ان لفظوں کے ساتھ وہ اسلوب کا آرامد ہے جن لفظوں میں وہ اسلوب اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس سے وہ الفاظ نکال لو یا ان الفاظ سے وہ اسلوب نکال لو، دونوں صورتوں میں وہ بات بنے گی نہیں، آگے نہیں بڑھ سکتی، آگے چل ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جو اس لیول پر کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اب اگر فرض کریں میں انسان کے ہونے کی حیثیت سے میں اس کو کہتا ہوں کہ جناب فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ تمام جتنی بھی خوبیاں ہیں ساری ساری خوبیاں اگر نظم میں ہوتی، نثر میں ہوتی، ہیومن ایکسپریشن میں ہوتی، یا انسان کے وہ جو اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے، انسان کی قوت اظہار ہے، اس کا جو اظہار کا سانچہ ہے،
اس میں ہوتی تو یہ تمام خوبیاں واقعتاً خوبیاں بنتی. لیکن جہاں پر اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہی بدل گیا ہے، وہاں جب آپ ان الفاظ کے ساتھ جا کر اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں